السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام بنام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم کتاب ہشت بہشت، جو کہ خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کے 8 مجموعوں کا ایک مجموعہ ہے، 8 کتابوں کا ایک مجموعہ ہے، اور ان میں کی پہلی کتاب انیس الارواح، جو کہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور ان ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کتاب سے ہم سلسلہ وار استفادہ کر رہے تھے۔ 13ویں مجلس کا ابتدائی حصہ گزشتہ درس میں گوشت گزار کرنے کی برکتیں ہم نے حاصل کی۔ اب اسی 13ویں مجلس کے دوسرے آخری حصے سے ہم استفادہ کرتے ہیں کہ یاد رہے کہ یہ 13ویں مجلس نمازوں کے کفاروں سے متعلق بیان ہوئی ہے، اور اس میں آگے حضرت فرماتے ہیں کہ آن گاہ فرمود کہ در وقتی بخانہ کعبہ مسافر بودم، کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کہ میں خانہ کعبہ کی جانب سفر کر رہا تھا، میں مسافر تھا، بزرگی را دریافتم، تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، از حد بزرگ، اور وہ بلند پایا بزرگ تھے کہ جو ہر شبی در 2 رکعت 4 ختم قرآن کر دی، کہ ان کی عظمت، ان کی شان کا عالم یہ تھا کہ ہر رات وہ 2 رکعت نماز، نفل نماز ادا فرماتے، تو ہر رکعت میں 2 قرآن، یعنی 2 رکعت میں 4 قرآن مجید کا ختم فرماتے۔ 4 قرآن مجید ایک ہی رات میں 2 رکعت نماز میں ہی 4 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرماتے۔ یہ وہ بزرگ کی شان تھی۔ اب حاضرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، یہاں ایک اشکال کا جواب عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ ایک ہی رات میں 2 رکعت نماز ہی میں 4 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم میں کوئی بلند پایا درجے کا حافظہ اگر کوئی رکھتے ہوں، اور ایک ہی رات میں مکمل قرآن، ایک ہی بیٹھک میں مکمل قرآن پڑھنے کی برکتیں، سعادتیں حاصل کر سکتے ہوں، تو انہیں بھی یا تو مکمل رات لگ جاتی ہے، یا پھر رات کا بڑا حصہ ایک قرآن مجید کے ختم کرنے میں ہی پورا وقت لگ جاتا ہے، یا پھر کچھ وقت بچ جاتا ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بزرگ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ 4 قرآن ایک رات میں ختم فرماتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بزرگوں نے جواب دیا کہ سنو، اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں، مولا تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کے اعمال میں، اور پھر ان کی عبادتوں میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کم وقت میں ان سے زیادہ کام لے لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا خاص ان پر فضل اور کرم ہوا کرتا ہے کہ یقیناً اور لوگوں کے لیے جتنے وقت میں جتنا کام ممکن ہے، اس سے کئی گنا زیادہ کام مولا تعالیٰ اتنے ہی وقت میں ان سے لے لیتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنے بیٹھیں تو رات کا مکمل حصہ یا پھر رات کا بڑا حصہ تو ایک ہی قرآن مجید کی تلاوت میں ختم ہو جائے، لیکن حضرت کی عمر میں برکت، حضرت کی وقت میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ ایک ہی رات میں 4 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرماتے۔ اب اگر کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں موجودہ زمانے میں لوگوں کو سائنس کی ترقیاں اور شیطان کی طاقتوں پر تو ایمان ہے، لیکن اللہ کے محبوبوں کی متعلق ان کی کوئی فضیلت، ان کی کوئی عظمت
ان کا کوئی مقام اور مرتبہ اور ان کی کوئی طاقت اور قوت جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ان باتوں کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اس پر حجتیں کی جاتی ہیں، دلائل پوچھے جاتے ہیں، نوجوانوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اسی خاطر ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں اس اشکال کا جواب دیتے چلیں کہ آپ دیکھیں قرآن مجید اٹھا کر پڑھیں، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب ہدہد نے آ کر ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے متعلق خبر سنائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے پاس دعوت دی، آنے کے لیے کہا، اور جب بلقیس اپنے شہر سے نکل چکی تھی، بالکل شہر کے قریب آ چکی تھی، شہر میں داخل ہونے کو تھی، سلیمان علیہ السلام نے اپنی کیبنٹ اپنی مجلس میں اعلان فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس جلد سے جلد لا سکے۔ جنات میں سے عفریت نامی ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی حضور میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لا کر پیش کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ جن اور جنوں میں سے عفریت نے اپنی طاقت بتا دی اور سلیمان علیہ السلام اس سے بھی زیادہ جلدی چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوان شیاطین اور جنات کی طاقتوں کے تو قائل ہیں۔ قرآن مجید میں اس سلوک کو اسی لیے اختیار کیا گیا ہے تاکہ بتا دیا جائے کہ جس مخلوق یعنی جنات کی طاقت کے تم قائل ہو، اللہ کے ولی کی طاقت تو ان جنات سے بھی آگے کی ہوتی ہے۔ تبھی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو پھر اللہ کے ولیوں میں سے آصف بن برخیا کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت آپ پلک جھپکیں گے اس سے پہلے وہ تخت میں لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور پھر انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق تخت کو پیش بھی فرما دیا۔ یہ واقعہ تو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اس واقعے کا قرآن مجید میں بیان ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ یقیناً یہی تو فائدہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جنات کی طاقت سے زیادہ ہم اپنے محبوبوں کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ اب اس واقعے میں دو باتیں بیان کی گئی، ایک تو یہ کہ کم وقت میں زیادہ کام انجام دے لینا، اللہ رب العزت نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ مسافت جو 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت ہے جانے کی اور آنے کی، 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت، 2 مہینے سے زیادہ کی مسافت تو صرف جانے اور آنے میں، اور پھر تخت سیکیورٹی میں ہے، اس کے اندر تک پہنچنا اور پھر اسے لے کر کے حاضر ہونا، یہ سب کام حضرت آصف بن برخیا نے کتنی دیر میں کیا؟ پلک جھپکنے جتنی دیر میں مکمل فرما دیا۔ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ یقیناً تسلیم نہیں کرے گی، لیکن ایمان والا یقیناً اس بات کو قبول کرے گا کیونکہ یہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور جب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے تو پھر اس پر عقل مانے یا نہ مانے لیکن ایمان والے ضرور مانتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہیں تو ان کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو یہ کون ہے؟ یہ امت مصطفیٰ کے ولی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو کتنی کمال، کتنی طاقت اور قوت عطا فرمایا ہوگا، اور پھر یہ کر کیا رہے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں ہیں، تو پھر یہ تو نور علی نور والا معاملہ ہے۔ یقیناً مولا تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی عمر میں، وقت میں برکت عطا کرتا ہے، اور اسی برکت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں ان سے بڑے کام لے لیے جاتے ہیں۔ تبھی تو آپ دیکھیں ایک ہی رات 2 رکعت نفل نماز کی ارادہ کرتے ہیں تو 2 رکعت ہی میں 4 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ نفل نمازوں میں کثرت کی وجہ سے مولا تعالیٰ یہ قدرت، یہ کمال ان کو عطا فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آن گاہ فرمود وقتی کے در سمرقند مسافر بودم، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آگے ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سمرقند کی جانب مسافر تھا، بزرگی بوت کے اورا شیخ ابو الواحد سمرقندی گفتندی، کہ ایک بزرگ تھے جن کو شیخ ابو الواحد سمرقندی کہا جاتا تھا۔ از وے شنیدم، کہ میں نے ان بزرگ سے سنا کہ گفت، انہوں نے کہا، نیست در دل حلاوت ایمان، کہ در وے قیام شب نیست و در روزہ و روزہ نیست، کہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو شب میں قیام اور صبح میں روزے رکھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے۔ ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس انہی کو حاصل ہوتی ہے جو رات میں، شب میں قیام کرتے ہیں اور جو دن میں روزہ رکھتے ہیں۔
ایمان کی حلاوت کو پا لینے والے تو پھر شب رات رات بھر قیام میں، دن دن بھر روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان کی لذتیں، ایمان کی حلاوتیں، ایمان کی مٹھاس ان کو حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ہمارے حالتیں ہوتی ہیں، ہمارے احباب کی، ہمارے نوجوانوں کی، کہ یہ نماز میں اگر 2 منٹ بڑھ جائیں، امام صاحب نے قرات کو طویل کر دیا اور کوئی 4 رکعت والی نماز مان لیں کہ 8 منٹ 9 منٹ 10 منٹ کی ہو جائے تو ہمارے لوگ مصلیوں کی، نمازیوں کی حالتیں غیر ہونے لگ جاتی ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں کہ پیروں میں تکلیف کی شکایت کسی کو ہے، کسی کو ٹہلنے پر شکایت ہے، کسی کو جلدی جانے کی شکایت ہے۔ یہ ہماری نمازوں کی حالت ہے۔ لیکن جن کو اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتا ہے تو وہ پھر جتنا وقت اللہ کی حضور کھڑے ہونے کا موقع ملے اتنی دیر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، بلکہ لطف اندوز ہوا کرتے ہیں۔ تبھی تو حضرت شیخ ابو الواحد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے وہ شب میں قیام کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شب میں قیام نہیں کرتا اور دن میں روزہ نہیں رکھتا تو پھر وہ یقیناً ایمان کی حلاوت سے محروم ہے۔ بزرگوں کی تعلیمات میں یہ بات بیان فرمائی گئی، اور آگے فرماتے ہیں وہ ہر کے این دو فعل کنت حلاوت ایمان بیابت، فرماتے ہیں کہ جس کسی نے یہ 2 کام انجام دیے تو یقیناً اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا ہے۔ آنگاہ فرمود کے قیام شب نور ایست در دنیا و نور ایست در گور و نور ایست در موقف و نور ایست در پرسرات و رہبر اس در بہشت۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ شب میں قیام کرنا، رات میں اللہ کے حضور کھڑے رہنا، نمازیں، نفل نمازیں ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں بھی نور کا باعث ہے، قبر میں بھی نور کا باعث ہے، یعنی اس کے لیے دنیا میں بھی نور ہوگا، قبر میں بھی نور اس کو حاصل ہوگا، حشر میں بھی اس کے لیے نور کا سامان ہوں گے، اور پل صراط میں بھی اس کے لیے نور مہیا کیا جائے گا۔ وہ رہبر اس در بہشت، اور جنت میں وہ عمل یعنی قیام شب اس کے لیے رہبر اور رہنما ہوگی، یعنی جنت میں داخلے کا اس کے لیے سبب بن جائے گی۔ یہ تمام نوریں رات میں قیام کرنے والوں کو مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آگے ایک اور موقع پر حضرت اسی موقع پر آگے فرماتے ہیں کہ آن گاہ فرمود ہر کے قیام شب کنت، ہر دعائے کے کنت مستجاب شود۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب میں قیام کرتا ہے اور وہ رات میں نوافل ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کی ہر دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ دیکھتے جائیں کس کس بہانے سے قیام شب کی جانب توجہ دلوائی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں، قبر میں، حشر میں اور پل صراط پر نور کا باعث ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے، تو وہیں یہ بات بھی بیان فرمائی جا رہی ہے کہ کوئی اگر ان لذتوں سے آشنا نہیں ہے، اللہ کی قربتوں کا متلاشی نہیں ہے، وہ دنیا میں مصائب کا شکار ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اور اپنی مسائل کا حل چاہتا ہے، اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی بشارت سنائی جا رہی ہے کہ ہاں اگر کوئی رب کی بارگاہ میں قربتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہے تو بھی قیام کرے، ایمان کی لذتیں چاہتا ہے تو قیام کرے، اور دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر نور کی برکتیں چاہتا ہے تو قیام کرے، جنت میں داخلہ چاہتا ہے تو قیام کرے شب میں۔ اگر یہ نہیں، اگر وہ دعا ہی قبول کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی قیام شب بہت ہی مستجاب وقت ہوتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ بہشت آرزو مند وے گردد، اور جنت، وہ دنیا کے جنت کا خواہش مند نہیں ہوتا، وہ جنت کے آرزو نہیں رکھتا، بلکہ وہ ایسا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے قیام شب کی برکت سے، رات میں قیام کرنے کی برکت سے، کہ جنت خود اس کی آرزو کرنے لگ جاتی ہے کہ مولا ایسا تیرا محبوب بندہ مجھ کو عطا فرما دے، مولا مجھ میں ایسے نیک بندے کو داخل فرما دے۔ وہ خدا تعالیٰ عزو خوشنود باشد، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ آنگاہ فرمود کے وقتی بے بخارا مسافر بودم، فرماتے ہیں کہ ایک وقت جب کہ میں بخارا کی طرف سفر کر رہا تھا، درویشی را دریافتم، کہ میں نے ایک درویش کو دیکھا، ازہد بزرگ، بہت ہی بلند پایا بزرگ تھے، مدتی در صحبت او بودم،
اور کافی عرصہ میں حضرت کی صحبت میں رہا، دری مدت کے در صحبت او بودم، فرماتے ہیں کہ جتنی مدت میں حضرت کی صحبت میں رہا، شبی ندیدم کہ ایشا بے قیام بودند، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات بھی ایسی نہیں دیکھی جس رات میں حضرت نے قیام نہ فرمایا ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ میں بڑے عرصے تک حضرت کی خدمت میں رہا، جتنے وقت میں رہا ہر رات میں یہ منظر دیکھتا کہ حضرت رات ہوتی تو فوری قیام فرماتے اور پوری رات نفل نماز ادا کرتے ہوئے رب کی عبادتوں میں بسر فرماتے ہیں کہ شبی ندیدم کہ ایشاں بے قیام بودن، کہ ایک شب بھی میں نے ایسی نہیں دیکھی کہ وہ بے قیام تھے ہوں، انہوں نے اس رات میں قیام نہ فرمایا ہو۔ آخر شنید شد، یہ فرماتے ہیں کہ آخر میں یہاں تک کہ یہ سنی ہوئی بات ہے، میں نے ان کے متعلق یہاں تک سنا کہ آن درویش را امروز چہل سال باشد کہ پہلوے او بر زمین نیامد است، فرماتے ہیں کہ یہ وہ درویش ہیں جن کے بارے میں جہاں تک میں قیام کرتا رہا تو میں نے تو یہ منظر دیکھا ہے کہ کوئی شب حضرت جو ہے آرام نہ فرماتے بلکہ تمام راتوں میں قیام فرماتے ہیں کہ علاوہ اس کے میں نے یہ بات ان بزرگ کے بارے میں سنی کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ آج 40 سال ہو چکے ہیں، 40 سال کا عرصہ بھی چکا ہے، اور اس 40 سال کے عرصے میں پہلوے او بر زمین آمد است کہ ان کی پیٹھ زمین سے نہیں لگی، یعنی 40 سال بھی انہوں نے کسی رات قیام کو نہیں چھوڑا، کسی رات زمین پر پیٹ لگا کر نہیں سوئے بلکہ ہر شب رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو ایمان کے اصل میں حلاوت حاصل ہو جاتی ہے، رب کی معرفت ان کو حاصل ہو جاتی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفت اور محبت کا مزہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دنیا کی لذتیں ان کو اپنی جانب مائل نہیں کر پاتی، دنیا کا آرام، دنیا کی راحت، دنیا کی آسائشیں ان کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر پاتی، بلکہ یہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہوئے اللہ کی عبادت کی جانب، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں رات بر قیام میں ہما وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں بسر کرتے ہیں، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر ان کو لذت اسی میں حاصل ہوا کرتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے، بلکہ ہم تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کر سمجھیں تو بات بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں موسم گرما کا آتا ہے، ہمارے بچوں کو اسکول سے تعلیمی اداروں سے چھٹیاں مل جاتی ہیں، وہ گراؤنڈز میں میدانوں میں کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں، دن کا وقت ہے، دھوپ کی شدت ہے، ماں باپ بڑے پریشان ہیں، ان کے لیے تو دھوپ بڑی سختی کا باعث ہے، ان کے لیے تو دھوپ میں کچھ دیر کے لیے باہر نکلنا بڑا دشوار ہے، لیکن کم عمر بچے کو دیکھیں کہ پورا دن دھوپ شدت کی ہے مگر وہ میدان میں بڑا کھیل میں مصروف ہے، لوگوں کی آنکھیں چندیاں جاتی ہیں، لوگ باہر نکلنے سے گھبرا جاتے ہیں بڑی عمر کے ہونے کے باوجود، لیکن بچہ ہے کہ پورے دن میدان میں گزار رہا، پوری دھوپ اس کے جسم کے اوپر سے گزر گئی لیکن اس کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں بنی۔ کیا بات ہے؟ یہ ماننا پڑے گا کہ اسے کھیل میں اتنی لذت حاصل ہو گئی کہ سورج کی تماغت اور سورج کی گرمی، سورج کی شدت کا اسے احساس تک نہ ہوا۔ سورج کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہے، سورج اپنی شدت کے ساتھ نکلا ہوا ہے، گرمی بڑی شدید پڑ رہی ہے، لیکن اس کا خیال کھیل میں پڑ چکا ہے، کھیل میں وہ محو ہو چکا ہے، تو کھیل میں محو ہونے کی وجہ سے دھوپ کی شدت کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ دنیا کے عارضی کھیل میں اتنی طاقت ہے کہ اس میں جب بچہ محو ہو جاتا ہے تو دھوپ کی موسم گرما کی شدت کا اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، تو پھر وہ اللہ کے محبوب بندے جن کو اللہ کی عبادتوں کا مزہ لگ چکا ہے، جو اللہ کی عبادت میں رسول کریم علیہ السلام کے ذکر میں محو رہ جاتے ہوں، تو پھر انہیں دنیا کے وقت کا اور دنیا کی آسائشوں کا، دنیا کی راحتوں کا کہاں پتہ چلتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوئے اللہ اس کے رسول کے ذکر میں ہی اپنا تمام وقت بسر فرمایا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اور آگے حضرت غریب نواز فرماتے ہیں ہمیں کے خواجہ این فوائد تمام کر، جب حضرت نے تمام فوائد کو بیان کر دیا وہ مشغول شد اور ذکر میں مشغول ہو گئے، تو دعا گو بازگشت، تو حضرت فرماتے ہیں غریب نواز کہ میں پھر وہاں سے واپس لوٹ آیا
الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دستبر دعا ہیں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے ملفوظات کی برکتوں سے سرفراز فرمائے، ہماری دلوں کی دنیا کو میں بھی انقلاب پیدا فرمائے، ہماری دل کی دنیا کو تبدیل فرمائے۔ مولا دنیا کی آلائشوں میں پڑے رہنے کے بجائے تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں زندگی بسر کرنے کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔